بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تعلق ہے کہ نیند اور کینسر کی بیماری میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ نیند کے ایشو پہ میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، کیونکہ یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے۔ تو یہ بھی جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ بہت ساری ایسی ریسرچز ہیں جو کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کنیکشن شو کرتی ہیں، نیند کی کمی کا کینسر جیسی خطرناک بیماری کے ساتھ۔ تو آج ہم ان ریسرچز کا اور ان سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان کا کچھ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ایک اس میں کنسیپٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو ہمارا مدافعاتی نظام ہے جسم کا، اس کے ایک امپورٹنٹ سیل ہے جس کو ہم نیچرل کلر سیل کہتے ہیں۔ جو نیچرل کلر سیل ہے اس کی اگر آپ مثال چاہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے باڈی میں، تو اس کی اہمیت باڈی میں ایک کمانڈو کی طرح ہے۔ جیسے ایک SSG کمانڈو ہوتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہوں تو ان کا صفایا کرتا ہے، یا اس طرح کے جو کرمنلز ہیں ان کا صفایا کرتا ہے۔ ایسے ہی جو نیچرل کلر سیلز ہیں باڈی میں، ان کا یہ کام ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایب نارمل سیل باڈی میں آیا ہے تو اس کے خلاف وہ فوراً سے اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ تو نیچرل کلر سیلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری باڈی کے اس سسٹم کی پراپر ورکنگ کے لیے۔ ڈاکٹر مائیکل ایروین یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ ایک ڈسکور کیا کہ اگر ایک بندے میں صرف ایک رات جو ہے وہ 4 آورز صرف سلیپ کرے، اس سے زیادہ سلیپ نہ ہو، تو صرف کچھ گھنٹے کی ہی سلیپ ڈیفیشنسی سے اگلے دن جو ہے وہ 70% ڈراپ آ جاتا ہے نیچرل کلر سیلز میں۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ فائنڈنگ تھی، اور اس چیز نے یہ شو کیا کہ بہت ساری اسٹڈیز کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کینسر کا خطرہ بڑھتا تو نہیں ہے نیند کی کمی سے۔ تو اس کے اوپر جب اسٹڈیز ہوئیں تو اس میں کچھ اسٹڈیز کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک بڑی اسٹڈی یورپین اسٹڈی ہوئی جس میں 25,000 میلز اور فیمیلز کو اسٹڈی کیا گیا، ان کے سلیپ پیٹرن کو، اور یہ اس میں واضح ہوا کہ جن مردوں اور عورتوں کی نیند جو ہے وہ 6 آورز سے کم تھی پچھلے کئی سالوں سے، ان میں یہ خطرہ 40% زیادہ تھا، یعنی ان میں جو کینسر کا خطرہ تھا وہ 40% زیادہ تھا بنسبت ان مردوں اور عورتوں کے جن کی پچھلے کئی سال سے جو نیند تھی وہ 7 گھنٹے یا اس سے زیادہ نیند وہ لے رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک اسٹڈی تھی، اور یہ دیکھا گیا مختلف اسٹڈیز میں کہ خاص طور پر جو نائٹ ٹائم شفٹ آورز ہوتے ہیں کہ رات کو لوگ کام کرتے ہیں یا شفٹیں ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں، اس سے بھی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے بھی یہ نوٹ کیا گیا کہ کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈنمارک کے اندر یہ انہوں نے پالیسی اپنی نکالی کہ وہ خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہوا اور ماضی میں وہ ایسی جابز کر رہی تھیں جو کہ ڈنمارک کی حکومت نے وہ جابز تھیں اور وہ کر رہی تھیں جس میں نائٹ شفٹ آورز ہوتے تھے، رات کے وقت کام کرنے کے آورز ہوتے تھے، تو یہ جو ریسرچز ہوئیں کہ جس میں یہ واضح ہوا کہ کینسر کا ایک تعلق ہے نیند کی کمی کے ساتھ اور نائٹ شفٹ آورز کے ساتھ، تو پھر ڈنمارک کی حکومت نے ان خواتین کے لیے اسپیشل کمپنسیشن کا اعلان بھی کیا۔ تو یہ اس حد تک امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں۔ اچھا، اب یہ ایک کویسچن یہ پیدا ہوا کہ نیند کی کمی کیسے کینسر کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ فائنڈنگز اور تھیوریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی نیند کم ہوتی ہے تو اس کا ایک جو اعصابی نظام کا کمپوننٹ ہے جس کو ہم سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ اوور ایکٹیویشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ مسلسل جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پوزیشن میں رہنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم میں سوزش کا عمل جو ہے وہ بڑی لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے۔
जो सोजिश का अमल है, इसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। ये जो मार्कर्स हैं, इनसे कैंसर सेल्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। मसलन इन मार्कर्स में से कुछ मार्कर्स ऐसे हैं जो कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे एबनॉर्मल वेसल्स, यानी जो खून की रगें जिनकी ज़रूरत होती है एबनॉर्मल वेसल्स को खुराक लेने के लिए और बढ़ने के लिए, वो रगें जो हैं उनके ज़रिए से बनना शुरू हो जाती हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो डीएनए है, जो सेल का जो कैंसरस सेल है, उसका डीएनए मज़ीद म्यूटेट होता है, और मज़ीद म्यूटेट होने से होता ये है कि उनके अंदर जो एबनॉर्मल ग्रोथ का पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स की वजह से होता है। तीसरा एक बड़ा ही अहम रोल इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स ये प्ले करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक जगह पे आपका कैंसर बन रहा है तो वो उस जगह से जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होता है, वो उस पे जगह पे फंसा होता है, उस जगह पे जुड़ा होता है। अब जब तक तो वो जुड़ा हो तो ज़ाहिर है कि अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो वो निकल आएगा। लेकिन होता क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उसकी वो जो कनेक्शन है अपने टिश्यू से, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि फिर उसमें से सेल्स निकलते हैं और वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाके वो जो है ना वहाँ पे जाके फैलते हैं और वहाँ पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। इस अमल को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये अमल भी जो है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो हम कहते हैं ना कि कैंसर लाइलाज हो चुका है, उसके पीछे वजह ये होती है कि कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है या मेटास्टेटाइज़ कर चुका होता है। तो ये देखा गया कि ये तीनों तरह के फैक्टर्स होते हैं सोजिश का अमल बरकरार रहने से, जो कि नींद की कमी की वजह से हो सकता है। इस सिलसिले में एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट रिसर्च है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर डेविड कोज़ल ने की थी। और इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि इसमें उन्होंने कैंसर सेल्स को चूहों के अंदर इंजेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये किया कि अगले 4 हफ़्ते उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए इन चूहों के। एक ग्रुप वो था जो कि नॉर्मल नींद कर रहा था, और एक ग्रुप वो था जिसकी नींद जो थी वो उसकी नींद को बार बार उसके अंदर रुकावटें डाली गई, यानी बार बार वो उनको जगाया गया, जानबूझ के सोने नहीं दिया गया उन चूहों को। और 4 हफ़्ते के बाद दोनों तरह के जो माउस थे उनकी जब उनको जब डायसेक्शन की गई, देखा गया, तो ये देखा गया कि जिन चूहों की नींद अच्छी पूरी थी उनके मुकाबले में जो कम नींद वाले चूहे थे उनमें 200% ज़्यादा ग्रोथ हुई कैंसर सेल्स की। 200%, जो कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फिगर है। और लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये थी कि जो कम नींद करने वाले चूहे थे उनका कैंसर बहुत ज़्यादा मेटास्टेटाइज़ कर चुका था 4 हफ़्तों के दौरान। यानी जो उसका फैलने का अमल है जिस्म में, जो कि उसको लाइलाज बनाता है कैंसर को, वो कई गुना ज़्यादा था बनिस्बत उनके कि जिनकी नींद पूरी थी। तो मेरा ये जो आज की जो स्पीच थी ये इसके बारे में थी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं, ताकि हम उस हवाले से और भी वीडियोस बनाएं। बहुत शुक्रिया।